وسكن الله بالاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين وأرث الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل إن تفر من كنتم في رؤية مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سب سے پہلے ماہ رجب کی جو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، لہذا دیگر معصومین علیہ السلام کی ولادت و شہادت کی بھی تاریخ ہے، لہذا آپ حضرات کے خدمت میں تبریک اور تہنیت اور مبارک یہ ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ روز محشر آواز آئے گی کہ رجبیون یعنی اہل رجب والے کہاں ہیں؟ تو وہ افراد کے جو اس مہینے میں روزہ رکھے۔ دیکھیں، یہاں تک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس مہینے کے ابتدا میں یا درمیان میں یا آخر دن میں اگر ایک دن بھی اگر روزہ رکھ لے تو سنتے رہتے ہیں، رجب جو ہے ایک نہر کا نام ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ جو ہے شیریں ہوگا، تو پھر وہ جو ہے اس نہر سے استفادہ کرے گا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماہ رجب میں اگرچہ ایک ہی روزہ کیوں نہ رکھ لے، پھر جو ہے سکرات میں اس کے لیے آسانی ہوگی، جاگنی کا عالم جو ہوگا، موت کے عالم میں اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ لیکن جو ماہ رجب میں اگر آپ غور کریں تو ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں جو دعائیں ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے ماہ رجب المرجب میں ہے۔ ماہ رمضان کے بعد اگر آپ غور کریں، یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ جو سلسلہ سال کا شروع ہوتا ہے تو عیسوی حساب سے جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور کاروبار یا تجارت کے حساب سے وہ جو ہے اپریل میں شروع ہوتا ہے اور مارچ میں ختم ہوتا ہے، اور دیگر جو فصل کا مہینہ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک فصل سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے نا، جو اگر ذکر ہونا چاہیے، اگر آپ دیکھیں کہ جو علماء نے ذکر کیا ہے جو نا دعا اور مناجات کے سلسلے سے تمام چیزیں ہیں، تو یہاں پہ ایک جو ہے باریک ظرف ہے۔ تو شروع تو کرنا چاہیے کہ ماہ محرم کے اعمال سے، لیکن جو ہے شروع یہ ہے کہ ماہ رجب کے اعمال، تمام اعمال جو ہے اس کا ذکر ہے۔ یہاں تک ہے روایت میں یہ ہے کہ یہ ماہ رجب جو ہے ماہ رمضان المبارک کی آمادگی کے لیے ہے، کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ دیکھیں، اگر انسان جو ہے درخت وغیرہ لگاتا ہے، پودا لگاتا ہے، تو ایک ہی دن میں تیار نہیں ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے تمام چیزوں سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، درخت کو لگاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ درخت اس قابل ہو جاتا ہے کہ انسان اس کے سائے میں بیٹھے۔ تو اسی طریقے سے ماہ رجب جو ہے ماہ رمضان المبارک کی آمادگی کے لیے، یعنی اپنے آپ کو آمادہ کر لے، ماہ رجب اور شعبان میں اپنے آپ کو آمادہ کر لے، تاکہ ماہ رمضان المبارک میں جو ہے اس درخت کے نیچے بیٹھے۔ یا جو ہے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا رجب و شعبان، ہے نا، کہ ہمارے لیے جو ہے یہ رجب اور شعبان جو ہے، پھر رمضان جو ہے ہمارے قیام کے لیے اور قوت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے ہمارے لیے یہ مبارک قرار دے۔ تو ماہ رجب المرجب میں بے شمار جو ہے اعمال ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں کہ برابر سنتے رہتے ہیں، ذکر ہوتا رہتا ہے کہ کثرت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، اور دیگر جو اعمال ہیں آپ دیکھ لیں کہ ابھی تو مثلا گزر گیا لیلۃ الرغائب ہے کہ کل کے جو اعمال تھے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 13, 14 اور 15 رجب المرجب کے جو اعمال ہیں شب کے ہیں، اور خاص طور سے
جو عمل ہے عمل داؤد ہے نا کہ 15 رجب کو، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ روزے بیست 27 رجب کے اعمال ہیں کہ جو مفاتیح الجنان میں تفصیل سے ذکر ہے اس کا. یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ ان ایام میں اس مہینے میں زیادہ استفادہ کرے. دیکھیں جہاں تمام دیگر چیزیں ہیں جیسے جو ہے شعبان المعظم، رمضان المبارک، اسی طریقے سے رجب کا ایک نام جو ہے رجب العصف ہے. یہاں پہ جو ہے یعنی معنی دیکھیں ہر ایک کا ہے نا کہ یہ جو ہے معظم ہے مبارک ہے، یہ رجب العصف اس کا ایک نام یہ بھی ہے. یعنی عصف کے معنی یہ ہے، دیکھیں ایک تو یہ کہ مثلا جو ہے پانی ٹپک رہا ہے یا ہلکی پھلکی جو ہے بارش ہو رہی ہے، لیکن جو ہے یہ عصف کے معنی یہ ہلکی پھلکی بارش نہیں ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ پورا پانی اڈیل دیا جائے نا اس طریقے سے. تو رجب العصف یعنی جو ہے کیا ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے اس مہینے میں، اللہ کی رحمت کی بارش ہے. لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ اس برکت کے مہینے میں، اس رحمت کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرے. یہاں تک ہے کہ اگر جو ہے اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کہا تو پروردگار جو ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا کہ ذکر کر چکے ہیں، یاد دلانا ہے نا، آمادہ کرنا مقصود ہے کہ چھٹے امام نے انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے جد سے، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اکرم سے ہے نا یہ روایت کی ہے. چھٹے امام نے فرمایا یعنی ایک جو ہے سلسلہ ہے کہ من قال 30 مرہ لا الہ الا اللہ الحق المبین، یعنی اگر جو ہے کوئی شخص روزانہ 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحق المبین اگر کہے گا تو پھر جو ہے فرمایا کہ دولت کی بارش ہوگی، غربت جو ہے منہ موڑ لے گی، اور قبر میں اسے جو ہے سکون اور اطمینان ہوگا، اور وہ شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا. تو دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے؟ دولت چاہتا ہے نا، دولت چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے، لیکن جو ہے اگر اس عمل کو انجام دے گا اور کیا چاہتا ہے نا قبر میں سکون ملے، تو اس عمل کے ذریعے جو ہے سکون ملے گا. اور ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، کون ایسا ہے کہ جو نہیں چاہتا جنت میں نہ جائے؟ ہر عمل جو ہے انسان اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ جنت میں جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس عمل کو انجام دے گا تو پھر جو ہے دولت کی بارش ہوگی اور غربت جو ہے منہ موڑ لے گی، قبر میں جو ہے اسے سکون ہوگا اور وہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا. خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو جاؤ، اور جانے کے بعد مدینے میں اعلان کر دو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا حق المبین کہا. یہاں تک روایت رسول اسلام فرماتے کہ جب بھی رسول اسلام اٹھتے تھے تو 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. چھٹے امام روایت کرتے کہ رسول اسلام جب بھی کہیں بیٹھتے تھے، جب اٹھتے تھے تو کہتے تھے دوبارہ. رسول اسلام نے کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد اعلان کر دو کہ جو بھی یہ کلمہ پڑھے گا تو وہ جو ہے جنت میں جائے گا. تو اب جو ہے سوچا کہ امام نے فرمایا مدینے میں اعلان کر دو اور جو بھی یہ کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا. تو بعض تو ایسے ہیں کہ جو امام کو مانتے ہی نہیں، تو پھر تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. یہ سوچ رہے تھے کہ امام نے تو کہا ہے کہ اعلان کر دو اور جو بھی کہے گا وہ جنت میں جائے گا. تو امام نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ پھر امام نے کہا کہ دیکھو جو ہمارا چاہنے والا جو محب ہوگا ہے نا، وہ تو اس عالم میں یا عصر میں یا دیگر موقع پہ جو ہے کہہ لے گا، لیکن جو ہمارا دشمن ہوگا وہ جو ہے زبان سے کہنا چاہے گا لیکن زبان سے یہ کلمات
نہیں نکلیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں اگر انسان جو ہے مختصر عمل انجام دے رہا ہے تو پروردگار جو ہے اس کی وجہ سے، یعنی اگر بے شمار گناہ ہو تو پروردگار اسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر جو ہے انسان جو ہے اپنے آپ کو اس قابل بنا لے تو دیکھیں اللہ کے حکم کو ہے نا، یعنی اس کا حکم جو ہے پروردگار کا زمین پہ آ جاتا ہے۔ اب بہرحال اہل بیت معصومین علیہ السلام ہیں اور سب کو معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں کہ 3 دن روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد یتیم اور مسکین اور اسیر آئے اور دے دیا، اور پورا جو ہے سورہ حلقہ سورہ دہر نازل ہوا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ یعنی انسان کا اگر جو ہے عمل اس قابل ہو جائے تو اس میں روایت میں یہ ہے کہ رسول اسلام کے چاہنے والے تھے، رسول اسلام کے ساتھ جو ہے جہاد میں بھی تھے، ان کا نام تھا برا بن معرور انصاری۔ یہ برا جو ہے یہ رسول اسلام کے چاہنے والے تھے۔ یعنی دیکھیں انسان، یعنی اللہ جو ہے، اللہ کا حکم زمین پہ آ جاتا ہے۔ یہ برا تو اس دور میں، اس زمانے میں لوگوں کے جو ضروریات ہوتے تھے تو وہ اپنے جسم کو لکڑی سے یا پتھر سے پاک کر لیتے تھے، اس دور میں ایسا تھا۔ تو پھر ایک مرتبہ جناب برا یہ جب گئے اور اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو جو پاک کیا، کہ جو اس وقت لکڑی یا پتھر سے پاک کر لیتے تھے، تو انہوں نے پانی سے پاک کیا، یعنی استنجا کیا تو پانی سے پاک کیا۔ اب جو پانی سے پاک کیا تو اب جو ہے رسول اسلام پہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یعنی یہ آیت معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے جناب برا کا یہ عمل جو ہے اسلام میں ایک قانون بن گیا، یعنی اس حکم پہ آیت نازل ہوئی اور یہ قانون بن گیا۔ یا مثلا جو ہے یہی برا ہے کہ یہ مکے میں تھے اور جاکنی کے عالم میں تھے، تو ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے چہرے کو کعبہ کی طرف کر دو، خانہ کعبہ کی طرف کر دو، اور دیکھو رسول اسلام بھی وہی ہیں، لہذا ہمارے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر دو۔ تو جب یہ حکم دیا تو پھر آیت نازل ہوئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ اسلام میں قانون بن گیا اور ان کا یہ عمل تھا اور آیت نازل ہوئی رسول اسلام پہ، اب یہ جو ہے حکم ہو گیا، اب یہ اسلام میں قانون بن گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ انہی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ مال میں سے 1/3 حصہ جو ہے راہ خدا میں دیا جائے۔ یا مثلا جو ہے صفوان بن امیہ، یہ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام نے ان سے جو ہے 70 زرہ کو لے لیا۔ جب 70 زرہ لے لیا تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ نے یہ زبردستی لیا ہے یا خریدا ہے؟ رسول اسلام نے کہا کہ نہیں، عاریتاً لیا ہے، عاریتاً لیا ہے، اور پھر جو ہے ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو دیکھیں کہ یہ جو ہے نا قانون ہے نا اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کو اردو زبان میں یوں واضح کر دیں کہ مثلا جو ہے کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ نے کسی سے لے لیا ہے نا، فرش لے لیا، مثلا جو ہے پتیلی لے لیا، ڈیکچی لے لیا، جو بھی کوئی سامان اس طریقے سے ذہن میں سوچ لیجئے گا، کچھ لے لیا تو یعنی وہ عاریتاً جو ہے یعنی آپ کو جو ہے اس چیز کو واپس کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو رکھ لینا، یعنی لیا وقتاً ضرورت چند روز کے لیے، اور جب وقت ہو گیا تو پھر اس چیز کو اسے واپس کرنا ہے، تو اسے جو ہے عاریتاً کہا گیا ہے۔ عاریہ ہے سامان جو ہے لیا گیا۔ تو دیکھیں آپ یہ بھی اسلام میں داخل ہے، اسلام کے قانون میں داخل ہے۔ یا مثلا جو ہے انہوں نے رسول اسلام کے ساتھ ہجرت نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہے نا، اس کے سلسلے میں آیات ہے اور بہت زیادہ جو ہے مہاجر کی فضیلت ہے، تو آیا ہم بھی اس میں شمار ہیں یا نہیں؟ حالانکہ گئے نہیں تھے، سمجھے آپ، لیکن رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ آپ بھی جو ہے اس میں شامل ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی چیز کی
کہ جو اسلام میں قانونی طور پہ ہے نا پیش ہوا، کہ جو عمل انجام دیا اس منزل پہ، کہ خود جو ہے پروردگار کی طرف سے حکم ہوا، پھر وہ قانون جو ہے بہت سے ایسے ہے کہ اس طریقے سے اسلام میں نافذ ہو گئے۔ لہٰذا جو ہے انسان اگر یہ چاہے تو یہ بھی حدیث ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان جو ہے وہ نبوت کے یعنی شباہت کے برابر ہو جاتا ہے، نبوت سے شباہت رکھتا ہے اگر انسان جو ہے اس منزل پہ ہو جائے، یعنی جو ہے اس کے نزدیک جو ہے نا میانہ روی پایا جائے۔ مثلا ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے بڑے اظہار سے بہت محبت سے پیش آتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ رویہ ایک دم بدل جاتا ہے نا، بچتے ہیں نا، کتراتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے بہت خوش مزاجی سے ملتے ہیں، معلوم ہے کہ بڑی اچھی دوستی تھی، بڑے اخلاق سے ملتے تھے بیچارے، اور 2 دن کے بعد معلوم یہ ہوا کہ اپنے رخ کو بدل لیا، اب وہ انداز نہیں ہے، اب جو ہے وہ کیفیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی جو 10 دن پہلے پائی جاتی تھی، ہے نا مثلا۔ تو اگر جو ہے یہ چیز نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ پھر وہ جو ہے نبوت سے شباہت نہیں ہے نا، کچھ چیزیں کچھ عمل جو ہے ایسا ہے کسی طریقے سے میانہ روی اختیار کر رہا ہو، یعنی مثلا جو ہے شکل و صورت اور لباس سے، لباس مثلا جو ہے آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ لباس جو ہے برائے نام ہوتا ہے، برائے نام ہوتا ہے، آج تو ایسے بھی ملیں گے برائے نام ہوتے ہیں، لباس جو ہے یا مثلا جو ہے نا شکل دیکھ لیں یا دیگر چیز جو ہے اگر جو ہے یہ نہیں ہے اس طریقے سے میانہ روی تو پھر وہ جو ہے معلوم یہ ہوا کہ شباہت نہیں رکھتا، یعنی میانہ روی ہو تمام چیزوں میں، کہ ایسا نہ ہو کہ بعض یہ بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھتے ہی رہتے ہیں سب، کہ اگر جو ہے پیسہ ہے تو دل کھول کے لٹاتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے نہیں ہے تو مجبوری ہے، اور ہے تو معلوم یہ ہوا کہ بس جو ہے آنکھ بند کر کے لٹا رہے ہیں۔ اس کو مثلا مثال دے دیں اردو زبان میں، اس طریقے سے ایسے نہ مثلا چلے کہ لوگ دیکھیں تو کہیں ارے دوڑ رہے ہیں، اور اتنا آہستہ بھی نہ چلے کہ لوگ دیکھیں تو کہیں ارے چل رہے ہیں، کھڑے ہیں معلوم ہی نہیں، ایسا بھی نہ ہو، ہے نا، معلوم نہ ہو پائے، یعنی جو ہے میانہ روی اگر یہ چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے نا نبوت سے شباہت ہے، نبوت سے شباہت۔ تو عزیزان محترم یہ رجب المرجب، یہ رجب کا جو مہینہ ہے اس میں انسان کو چاہیے کہ اپنے کردار کو ہے نا سنوارے، بہترین کرے۔ یہ رجب کا مہینہ آپ دیکھیں کہ جو معصومین علیہ السلام کی ولادت ہے، آپ محاورے کے طور پہ کہتے ہیں نا 4 چاند، ارے 4 چاند لگ گیا ہے، لیکن جو محاورے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا تو واقعاً ماہ رجب میں جو ہے 4 چاند لگ گیا۔ ماہ رجب میں آپ دیکھیں تو 4 معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ پہلی رجب کو 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اور 5 رجب کو حضرت علی نقی علیہ السلام، اور 10 رجب کو امام جواد علیہ السلام، اور 13 رجب کو مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو 4 معصوم کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے، تو جو محاورے کے طور پہ کہتے 4 چاند لگ گیا، تو ماہ رجب میں جو ہے نا 4 چاند لگ گیا ہے نا، 12 مہینے ہیں اور 12 امام ہیں، اور 4 امام کی ولادت جو ہے ماہ رجب میں ہے، یعنی 1/3 حصہ تو ماہ رجب لے گیا ہے نا۔ ماہ رجب کو جو ہے یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے اور دعا کرے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ کے فیض سے ہم سب کو محروم نہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسن الحدیث ابلغ موجود کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم وأفرز عنه قابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سوقت رحمته وغزوت بسطين يدين برحمته. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عصيان السيئات لم يجاز بها. سبحان من لا يزداد ولا معاصي لعباد الله كرام وجود لا كثرة الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن وعلی وعلی والقرآن. قرآن علی کے ساتھ اور علی جو ہے قرآن کے ساتھ ہے. اور جس کو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنا تلاوت قرآن مجید کرے گا اسے ثواب ملے گا. اور خود مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر فتنہ چاروں طرف سے گھیر لے تو پھر تم جو ہے قرآن سے پناہ لو. تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ سویڈن میں جو حالات جو قرآن کے سلسلے سے جو بے حرمتی کیا گیا خبروں میں دیکھا ہوگا آپ نے ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے قرآن مجید کی ہے نا بے حرمتی کی گئی اور جاہلانہ طریقہ اور تمام چیزیں کہ یہاں تک آپ دیکھیں کہ جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں کہ جو پہلے قرآن نازل ہوا 1400 سال اس میں جو ہے کوئی فرق نہیں، نہ ایک حرف کا اضافہ ہوا نہ ایک حرف جو ہے گھٹا. یہ تمام چیزیں ہیں. تو بہرحال کی جو پوری دنیا میں عالم اسلام میں غم و غصہ پایا جا رہا اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ جو قرآن مجید کے ساتھ جو ہے توہین کرے بے حرمتی کرے اپنے انتقام کا جذبہ لے. تو بہرحال کی تفصیل سے تمام چیزیں آپ کو معلوم ہوگی. تو مختصر یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس میں جو ہے کچھ ہماری کمی ہے یا نہیں. یعنی جو قرآن ہدایت ہے تو آیا ہمارے لیے جو ہے قرآن پایا جاتا ہے یا نہیں، یا ہمارے معاشرے میں قرآن پایا جاتا ہے یا نہیں، یا ہمارے گھروں میں یعنی جو قرآن کا حکم ہے جو اصول ہے آیا ہم جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. یا مثلا جو ہے کشیدگی ہے، انانیت ہے نا، کھچا کھچی ہے کہ جو سب قرآن کے برخلاف ہے، آیا ہم جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں یا جو قرآن میں حکم ہے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے نا کہ جو مغربی تہذیب ہے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، جو مغربی کلچر ہے اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ قرآن بھی جو ہے روز قیامت یہ شکایت کرے کہ پروردگار ہم جو ہے ان کے درمیان تھے لیکن جو ہے یہ تو بھوت اور جین اور پریت بھگانے کے لیے ہمیں استعمال کر رہے تھے. یہ جو ہے ہمارے حکم پہ عمل نہیں کر رہے تھے، ہم سے ہدایت نہیں حاصل کی، بس رکھ دیا تھا اسی لیے بھوت وغیرہ بھگائے، نہ کہ جو ہے ہمارے اس پر عمل کرے. یہ تو کسی کے اور بتانے پہ یہ جو ہے عمل کر رہے تھے، کسی کے اور حکم پہ عمل کر رہے تھے. اور جو قرآن مجید میں جو اصول ہے جو حکم ہے اگر انسان جو ہے اس قرآن مجید کے حکم پہ عمل کرے تو آپ دیکھ لیں تاریخ ماضی تاریخ آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کی ترقی کی جو ہے نا تعریفیں ہیں جو بیان ہے تو اگر مسلمان چاہے تو پھر جو ہے اس کی طرف پلٹ سکتا ہے. یعنی کب؟ اس وقت جب قرآن مجید پہ عمل کرے. یعنی اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام
اور قرآن کا قدرداں فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المؤجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد النساء العالمين بزة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا زهر البدء والطغيان حاتم أبنية الشرك والنفاق، اللهم افعل بنا ما عند ولا تفعل بنا معنا وعلي بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار ہم سب کے محرومین کو جتنے بھی محرومین ہیں پروردگار جو عالم برزخ میں ہے انہیں عذاب سے آزادی نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار جو مقروض ہے جناب مسلم علیہ السلام کے گردفاق کے صدقے میں ان کے قرض کو عنایت فرما، پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے پروردگار انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، پروردگار ہم سب کو اس ماہ کے فیض سے محروم نہ فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما، پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں خاص طور سے شیعان حیدر کرات ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔